بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تنگ دستی اور خالی جیب وہ بیماری اور کمزوری ہے جسے دیکھ کر وہ بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں جو عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور دولت بھری جیب وہ روشنی و نور ہے جسے دیکھ کر دور کے رشتہ دار بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، دوڑے آتے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ بیماری، یہ کمزوری، لاچاری ہے اور ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو گھبرائیے مت، خود کو تنہا مت سمجھیے، اس رب کی طرف رجوع کرے جو خود تو اکیلا تنہا ہے مگر اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اپنی طرف آنے والے خواہ وہ خالی جولی ہو، خالی دامن ہو یا جیب میں کچھ نہ ہو لیکن صرف ایک آنسو ہو تو فوراً آگے بڑھ کر سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں تو دماغ میں آئی ہوئی مایوسی کی ہر سوچ اور کندھے پر پڑے ہر بوجھ کو ایسے اتار دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کو اللہ اس قدر امیر کر دے گا کہ رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے ہوں گے۔ جب حالات میں سختی اور رزق میں تنگ دستی ہو تو آپ سورۃ فاتحہ کا یہ وظیفہ کر لیں جسے کرنے والے کے گھر سے بے برکتی اور نصیب سے بدبختی نکال دی جاتی ہے۔ گھر کا کونا کونا اللہ کے دیے رزق، خوشحالی، سکون سے آباد ہو جاتا ہے۔ جہاں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، رزق کا نام و نشان نہ ہو، جیب پرس خالی رہتا ہو، کاروبار نہ ہو، محنت کے باوجود اتنا نہ ہو کہ گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکے تو یہ فوراً عمل کر لیجئے۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے، اور صدقہ تھوڑے سے آٹے کا، خواہ وہ مٹھی بھر کا ہی کیوں نہ ہو، اور ایک مسور کی دال اور انڈے، آپ چاہیں تو ایک انڈا لے سکتے ہیں یا 2 3 جتنے بھی آپ کی توفیق ہے، اور تھوڑی سی رقم جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ آپ نے تجارت کی نیت سے دینا ہے، لیکن اسے دینے سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے۔ صرف آپ نے تجارت کی نیت کر کے اس صدقے کو علیحدہ سے رکھ لینا ہے، اور جب آپ پہلے دن کا عمل مکمل کریں گے تو اس صدقے کو آپ نے کسی غریب کو، فقیر کو دے دینا ہے، جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اسے یہ صدقہ دے دیجئے۔ اور پہلے سے آپ نے باوضو ہو کر یہ نیت کرنی ہے، جب اس صدقے کے لیے آپ چیزیں اکٹھی کریں گے، منگوائیں گے بازار سے، جو بھی آپ نے باوضو ہو کر یہ نیت کر کے کہ اے اللہ میں تجھ سے تجارت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جس کے بارے میں تیرا وعدہ ہے کہ اس تجارت کے بعد میں 10 حصہ دنیا میں اور 70 حصہ آخرت میں عطا کروں گا۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب اللہ کے دیے ہوئے وعدے کے مطابق اگر وہ آپ کو ایک حصہ بھی دنیا میں عطا کر دیتا ہے تو بے شک آپ اور آپ کی نسلیں بھی عیش کریں گے۔ اور سوچئے اگر وہ 10واں حصہ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کی امیری کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ ہم صدقہ سب لوگ کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس صدقے کو دیتے ہوئے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اس کو مکمل رازداری کے ساتھ دینا ہے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، صرف اللہ جانتا ہو یا آپ کو خبر ہو، جس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس دوران، اس عمل کے بعد اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے یا آپ کچھ دیکھتے ہیں، ایسا خواب میں کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ملنے والی نعمتیں ہیں، دولت ہے، رزق ہے، وہ بھی لوگوں سے ہرگز مت شیئر کیجیے۔ یقین کریں جتنی نعمتیں آپ اللہ کے دی ہوئی جو ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے تو وہ آپ کے پاس رہتی ہیں، لیکن اگر آپ نظر کا یا حسد کا شکار ہو جائیں تو یقیناً آپ کے وظائف جو آپ نے کیے ہیں، جس کے بعد آپ کو نعمتیں ملی ہیں، وہ بھی آپ سے چھین جائیں گی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی نعمتیں لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اب اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، بس چپ کر کے اپنا یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل ضرور قبول ہوگا۔ نیت اگر آپ کی پاک صاف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو یقیناً اس صدقے کے بعد آپ کو بہت خیر ملنے والی ہے، جس کا اثر آپ تمام عمر اپنی
اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے 3 اوقات نظر میں رکھنے ہیں۔ ایک تو فجر کا، دوسرا آپ نے عصر کا، یا اپنے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت رکھنا ہے۔ ان تینوں اوقات میں سے کوئی ایک وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے 3 دن میں اس عمل کو کر لوں گی یا کر لوں گا، تو آپ نے وہ وقت اپنی نظر میں رکھنا ہے، اور اس وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی نماز سے فارغ ہونا ہے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ پہلی شرط ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، اور خاموشی کے ساتھ آپ نے نماز کے بعد اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ اول و آخر آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ہی ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح لینی ہے، اور اس پوری تسبیح پر آپ نے ایک نام پڑھنا ہے، اور ایک بار میں ہی یہ 3 نام پورے کرنے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا ذوالجلال والاکرام، اے عزت و جلال اور اکرام کے مالک۔ پھر اس کے بعد یا خیر الرازقین، اے بہترین رزق دینے والے۔ یہ تینوں نام آپ ایک بار لیں گے تو ایک تسبیح یعنی کہ ایک دانہ کاؤنٹ ہوگا۔ پھر دوسری بار آپ نے ایسے ہی یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا خیر الرازقین، بہت رک کے پڑھیے گا، جلدی جلدی سے تسبیح کے دانے گھمانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو پکارنا ہے آپ نے، اس کا نام لینا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کو لینے والا نہ کبھی رسوا ہوا ہے، نہ ذلیل، نہ کبھی پھر تنگ دست رہا ہے۔ تو آپ نے بہت پیار سے ان ناموں کو بہت یقین سے لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کی طرف رجوع کرے گا، آپ کی طرف دیکھے گا، نظر کرم کرے گا، آپ کو سنبھالے گا، آپ کو عزت اور رزق عطا کرے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا خیر الرازقین۔ آپ نے اس تسبیح کو 101 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 40 بار جب سورۃ فاتحہ پوری پڑھ لی، پھر اس کے بعد جب 41 بار آپ پڑھنے لگے تو جب آئے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس نام کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، بہت ہی زیادہ یقین سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ زیادہ تعداد نہیں ہے، اس لیے دل سے، خلوص سے، پوری نیت سے، محبت سے، عقیدت سے اس نام کو لیجئے گا، اور پھر سورۃ فاتحہ پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کیا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ پھر اس کو دعا کے بعد آپ نے جو صدقہ اپنے پاس رکھا تھا تجارت کی نیت سے، وہ ادا کر دینا ہے، دے دینا ہے۔ اس کو دینے کے بعد آپ نے اگلے 2 دن بھی اسی وقت پر، اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اس کی تاثیر بہت زبردست ہے، اس کا اثر تمام عمر رہتا ہے۔ آپ نے جتنے خلوص اور نیت عقیدت سے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ نے اپنی شان اپنی رحمت سخاوت کے ساتھ آپ کو عطا بھی کرنا ہے، اس بات کا یقین رکھیے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس کو آیات شفا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، وہ خواہ تنگ دستی کی ہو، لاچاری ہو، کمزوری ہو، یہ ہمارے اندر موجود بیماریاں ہیں، اور یہ صورت شفا ہے۔ یہ جس بیماری پر پڑا جائے، جس کمزوری پر پڑا جائے، اللہ تعالیٰ وہاں اثر ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، 3 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت آپ کی طرف خود کھینچی آئے گی، اللہ دولتوں سے نوازے گا، وہ رشتہ دار جو آپ سے دور بھاگتے ہیں آپ کے قریب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت فضل کرے گا۔ اور اس عمل کے بعد آپ دعائیں دیں گے، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اس سے فیض اٹھانا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنی ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں، لاچار ہیں، جن کا کوئی مددگار اس کے سوا نہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔